الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ و امن والہ نے دو حکم دیے، ایک اللہ سے ڈرو، دوسرا سچوں کے ساتھی بنو۔ اور یہ دو حکم کس کو دیے ہیں؟ مومنین کو دیے ہیں، ان بندوں کو دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ان کو حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ اللہ سے ڈرو، قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ حکم آتا ہے سب جگہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ سے ڈرو کا یہ مطلب ہے۔ اللہ جل جلالہ شیر سانپ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے جن سے ڈرا جاتا ہے۔ آدمی شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے نہیں۔ پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، جیسے مرید شیخ سے ڈرتا ہے، جیسے بیٹا اولاد باپ سے ڈرتی ہے، یہ تینوں ڈرنا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اولاد بیٹا باپ سے اس لیے ڈرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر میں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا اور باپ کو ناراض کروں گا تو میں کیسے بامراد بنوں گا، جنت کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ یہ تو حدیث میں ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو باپ کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ تو اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر خدمت کرتا ہے، کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابا کو امی کو ناراض کر دیا تو میں جنت کیسے حاصل کر سکوں گا؟ طالب علم، شاگرد
وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ استاد ناراض ہو جائیں. اگر استاد ناراض ہو گئے تو مجھے 4 حرف جو آنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ میں تو مدرسے میں آیا ہوں 4 حرف سیکھنے کے لیے. یہ 4 حرف اگر استاد ناراض ہو گیا تو کہاں سے آئیں گے؟ اس وجہ سے وہ استاد کی ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ ان کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ ہو. مرید پیر کی اور شیخ کی جو اطاعت کرتا ہے، جو پیر کہے گا وہی کرے گا. کیوں؟ اس کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. اللہ کے ساتھ نسبت، کانٹیکٹ، جوڑ تعلق قائم کرنا. تو اگر پیر ناراض ہو گیا تو پیر وہ راستہ بتلاتا ہے، وہ راستہ سکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر مرید اللہ تک پہنچتا ہے. تو مرید سوچتا ہے کہ اگر میں نے شیخ کو، پیر کو ناراض کر دیا تو میں اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ وصل مع اللہ، اللہ تک ملنا مجھے کہاں نصیب ہوگا؟ اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ 3 چیزیں ہیں: طالب علم استاد کی، اولاد ماں باپ کی، مرید پیر کی. یہ محبت کی بنیاد پر اطاعت کرتا ہے اور جو وہ ان کی مرضی ہے اس مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور شیر، سانپ اور دشمن، ان سے انسان ڈرتا ہے خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، مومنین کو جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. یہ جو مورتیوں کے پجاری ہیں، یہ مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ان مورتیوں سے محبت جیسی کرنی چاہیے اللہ سے، ایسی محبت ان مورتیوں سے کرتے ہیں، اس لیے پوجتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. محبت کرتے ہیں یہ مشرکین ان مورتیوں سے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے وہ پوجا کرتے ہیں. ایسی محبت کے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی. ایسی محبت کرے گا جبھی عبادت ہوگی. پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت اس سے زیادہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مومنین بھی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، اور جتنی محبت یہ ہندو اپنی مورتیوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. بس اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. پھر آگے 2 مرحلے ہیں: کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام. نماز پڑھنا یہ کرنے کا کام ہے، بس نماز نہ پڑھنا یہ ڈرنے کا کام ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقتوں کی پابندی سے نماز پڑھو، بس اگر یہ نماز تم نہیں پڑھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی.
www.attableek.com, the reviver of Iman. کہ کبیرہ گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، فرائض چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. آپ بغیر کسی عذر کے فرض نماز چھوڑ دیں، فرض روزہ چھوڑ دیں، فرض زکوٰۃ چھوڑ دیں، فرض حج چھوڑ دیں، تو یہ فرائض کا چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. لہذا فرائض چھوڑ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ نے تو اس کو حکم دیا ہے. بلکہ میرے بھائیوں، جو فرائض کا تارک ہے، چھوڑتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. قرآن کریم میں ہے والذین اجتنبوا کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فرمایا جو بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، کبھی کبھی دید شنید ہو جائے. دید شنید سمجھتے نہیں آپ حضرات؟ دید مانے دیکھنا، شنید مانے سننا. دید شنید یعنی کبھی اتفاقاً وہ گناہ ہو گیا. ایک تو گناہ ہے، ایک گناہ کے گناہ تک پہنچانے والی باتیں ہیں. ایک شراب پیتا ہے، ایک بیڑی پیتا ہے، تو یہ بیڑی جو پیتا ہے یہ لمم میں آیا، یہ دید شنید ہو گئی. یہ بھی تو کسی درجے میں نشہ کرتا ہے، بیڑی بھی تو نشہ کرتی ہے، سگریٹ بھی تو نشہ کرتی ہے. بلکہ عرب علماء تو کہتے ہیں بیڑی سگریٹ حرام ہے. عرب علماء، ہمارے ہندوستان کے علماء مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. شراب حرام ہے، بیڑی سگریٹ مکروہ ہے، اسموکنگ. لیکن عرب علماء نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بیڑی سگریٹ سب حرام ہیں. کیوں؟ یہ سب شراب نوشی کے بچے ہیں. بس اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی بخشش کی امید ہے. لمم میں ایسے گناہ آتے، لمم. اور جو لوگ کبائر الاثم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالی ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہوں گے اس کی سزا مل کر رہے گی. حدیث شریف میں ہے اذا رأيتم الرجل يلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان. اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پابندی سے پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو، یعنی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ مومن ہے. ایمان تو دل میں چھپی ہوئی بات ہے، کیسے قسم کھا کر کہہ رہے ہو؟ دلیل پائی جا رہی ہے اس کے مومن ہونے کی. وہ یہ کہ پانچوں نماز پابندی، کبھی کھیڑ بکھیڑ ہو جائے، کوئی نماز چلی جائے، اس کا اعتبار نہیں. اکثر نمازیں وہ ہمیشہ پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے تم گواہی دے سکتے ہو، قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ مومن بندہ. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ سے جو ڈرنا ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے، خوف کی بنیاد پر نہیں. اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی آیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آدمی سوچے کہ اگر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو میرا کیا بنے گا. یہ تو گناہوں سے بچنے کے لیے طریقہ ہے. یہی وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. اگر تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ کے احکام کا پالن کون کرے گا؟
اگر اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ کے احکام کی اطاعت کون کرے گا؟ یہی ایمان لانے والے بندے ہی تو اطاعت کریں گے۔ دوسری بات بتلائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی بنو۔ یہ سچوں کے ساتھی بنو یعنی نیک اعمال کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے کمپنی میں رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نیک اعمال کرو تو سچوں کی کمپنی اختیار کرو، وہ تمہیں نیک کام کروائے گی۔ یہ ایک بہت قیمتی نصیحت ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتروں کے ساتھ کبوتر اڑتا ہے، باز کے ساتھ باز اڑتا ہے، گدھ کے ساتھ گدھ اڑتا ہے، ہم جنس کے ساتھ ہم جنس ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کمپنی میں ہیں، نیک بندوں کی کمپنی میں ہیں، ان سے تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب ان کے ساتھ ہے، تو نماز مسجد میں بھی آپ ان کے ساتھ جائیں گے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھیں گے، ہر اچھا کام ان کے ساتھ کریں گے۔ تو سچوں کا ساتھی بننا یہ نیک کام کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے دوسری نصیحت کی کہ اے ایمان والو، اگر تم نیک کام کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھی بنو، بہت آسانی سے نیک کام کر سکو گے۔ میرے بھائیوں، تبوک یہ جزیرۃ العرب کے کنارے پر ایک جگہ تھی۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومن ایمپائر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ اتنا دور سے 1 مہینے کی مسافت ہے، مدینہ سے چلیں گے تو 1 مہینے میں تبوک میں پہنچیں گے۔ تبوک کے آگے رومن ایمپائر کی سرحد لگ جاتی ہے، تو وہاں سے وہ چل کر مدینہ پر حملہ کرے گا۔ تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم چل کر ان پر حملہ کریں؟ کیوں ہم چل کر حملہ کریں گے تو ہماری ان پر دھاک بیٹھے گی، اور وہ چل کر مدینہ پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں پر ان کی دھاک بیٹھے گی۔ تو مشورے میں طے ہوا کہ ہم بڑھ کر کے حملہ کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر کے مدینہ سے تبوک کی طرف بڑھے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر کبھی حضور کے پاس نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے گئے تھے تب بھی 10,000 کا لشکر تھا، لیکن یہ تو رومن ایمپائر ہے۔ اس وقت سپر پاور 2 ہی تھے، ایران اور روم۔ تو اور ایران سے بھی بڑا اور پہلا نمبر روم کا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر بڑھے، تبوک تک گئے۔ تبوک جزیرۃ العرب کی سرحد ہے، ان کے ملک میں داخل نہیں ہوئے۔ تبوک جزیرۃ العرب کی سرحد، وہاں جا کر حضور رک گئے۔ دشمن سامنے نہیں آیا، بلکہ تاریخوں میں یہ ہے کہ پہلے ہرقل نے وہاں اپنی فوجیں اکٹھا کر لی تھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب اس کو پتا چلا کہ مدینہ میں سے حضور حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اپنی فوجیں لے کر پیچھے ہٹ گیا ہے، منتشر ہو گیا۔ اب وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو حضور 1 مہینہ وہاں ٹھہرے رہے، تقریباً 1 مہینہ وہاں ٹھہرے رہے کہ اس کو حوصلے ہیں، ہمت ہو تو آ جاؤ، ہم تو تمہارے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً گزر گیا، وہ سامنے نہیں آیا۔
تو پھر اس کے ملک کے اندر گھسنا یہ پولیٹک کے خلاف ہے. تو پھر حضور وہاں سے مدینہ واپس لوٹ آئے. اس کا مطلب یہ کہ کامیاب لوٹے، سرخ روح ہو کر لوٹے، فتح کا فریرا اڑاتے ہوئے لوٹے. یہ جب لشکر آیا اتنا لمبا سفر کرنا تھا تو منافقین جو مدینہ میں تھے وہ بہانے بنا بنا کر پیچھے رہ گئے، اور 3 صحابہ سچے پکے وہ بھی آرام طلبی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. کھجوریں، سخت گرمی کا مہینہ تھا، جزیرۃ العرب کا سارا علاقہ پہاڑی ہے. ایسے سخت حالات میں 3 صحابہ جو سچے پکے مسلمان تھے وہ بھی آج جاؤں کل جاؤں آج جاؤں کل جاؤں کرتے کرتے رہ گئے، اور وہ گئے نہیں. جب واپسی ہوئی تو سورہ توبہ نازل ہوئی، اور سورہ توبہ میں سخت لتاڑ پڑی ان منافقین کو جو بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے. اور یہ 3 بندے جو سچے پکے مسلمان تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے ساتھ کوئی نہ بولے. اور یہ بائیکاٹ 50 دن تک رہا. چالیس دن جب گزر گئے کوئی نہیں بولا، سلام بھی کوئی نہیں کرتا تھا، جواب بھی کوئی نہیں دیتا تھا. وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتا تھا تو میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں. تو جب میں حضور کی طرف دیکھتا تھا تو حضور نظر ہٹا لیتے تھے، اور میں نہ دیکھتا ہوں تو حضور دیکھتے تھے. یعنی گویا حضور کو محبت تو ہے مگر اللہ کا حکم ہے بائیکاٹ. جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضور کی طرف سے آدمی پہنچا کہ اپنی بیویوں کو بھی میکے بھیج دو، یعنی بیوی کے ساتھ بھی مت رہو. تو کعب ابن مالک نے پوچھا خبر لانے والے سے کہ کیا سرکار کا یہ حکم ہے کہ طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس میکے بھیج دو. چنانچہ اس حال میں 10 دن اور گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں کی 50 دنوں کے بعد توبہ قبول فرمائی، اور اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ 3 بندے جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. یہ آیت نازل ہونے کے بعد میں پھر اللہ نے ان کو نصیحت کی. نصیحت یہ کی کہ تم جو پیچھے رہے یہ تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. جب اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ہر شخص کو تبوک میں نکلنا ہے، پھر تم پیچھے کیوں رہے؟ یہ اللہ سے تم ڈرے نہیں. تم اگر اللہ سے ڈرتے تو یہ گناہ نہ کرتے، پیچھے نہ رہتے. اور جو 30,000 گئے تھے وہ ایمان میں سچے گئے تھے، تم پیچھے کیوں رہے؟ ان سچوں کے ساتھی کیوں نہیں بنے؟ اس مناسبت سے آئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھی بنو. سچوں کے ساتھی 2 طرح سے بنا جاتا ہے میرے بھائیو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایمان میں سچا ہے، جیسے انبیاء ایمان و عمل میں سچے ہیں، صدیقین ایمان و عمل میں سچے ہیں، شہداء صالحین ایمان و عمل میں سچے ہیں. اس لیے وہ سچوں کی کمپنی میں رہتے ہیں، بروں کی کمپنی میں نہیں رہتے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر کے پکا سچا مسلمان بن گیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ مہدی وہ جتنا رگڑو گے اتنا رنگ پختہ آئے گا.
اب تو مشین میں مہندی پیس کر آتی ہے، بھگا کر کے بالوں میں لگا لیتے ہیں. چلو لگاؤ، کوئی حرج نہیں، شریعت کا حکم ہے لگاؤ. لیکن ایک گڑبڑ کرتے ہیں، شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو. بالوں میں رنگ لگاؤ اور رنگ لگا کر کے بال کلر بدلو. ولا تشبہوا الیہود، یہود کی مشابہت اختیار مت کرو. یہ یہود سب کالا خضاب لگاتے ہیں، ہمارے بندے بھی کالا خضاب لگاتے ہیں، تو یہودیوں کی مشابہت اختیار کی. ارے بھائی بے شمار رنگ ہیں، کوئی بھی رنگ اختیار کرو. حدیث کا حکم ہے کہ کوئی بھی مہندی کا رنگ اختیار کرو، اور اب تو طرح طرح کے کلر آنے لگے ہیں، کوئی بھی اختیار کرو. اور یہ کہا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو. یہ سب یہودی جو شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں اور جبہ کالا پہنے ہوئے ہیں، ان کے کالی داڑھی یہ کالا رنگ ہے. اس لیے کرو کلر کرو، مگر ان کی کیوں مشابہت اختیار کرو؟ شریعت حدیث میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے اس کی مشابہت کیوں اختیار کرو؟ کوئی بھی کلر اختیار کر لگاؤ. تو اس لیے میرے بھائیو، مشابہت کسی بھی قوم کی اختیار کرنا، حدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہوتا ہے. لہذا سچا بننا ہے تو سچوں کے ساتھ میں جماعت میں نکلو. یہ رات دن صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، دوسرے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں. ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد. جب بار بار آدمی دوسرے سے کہے گا کہ بھئی اچھے کام کرو تو خود بھی اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے رمضان شریف میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لہذا رمضان شریف میں دین کی طرف بلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، سچوں کے ساتھ نکلو. اللہ تعالیٰ اس نکلنے کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے دوسرے بندوں کی اصلاح کا. اس لیے میرے بھائیو، نام لکھواؤ اس رمضان شریف میں. رمضان کے بعد کون بھائی نکلنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں نیک کام کا؟ ارادہ بھی نیک کام کی نیت بھی نیک کام ہے، اس کا ارادہ بھی نیک کام ہے. اور برے کام کا ارادہ برائی نہیں ہے، نیک کام کا ارادہ بھی نیک کام ہے، اور برے کام کا ارادہ برا نہیں ہے. برے کام کا ارادہ کب برا بنتا ہے؟ جب وہ برائی کر لے تو اب وہ گناہ بنتا ہے. لیکن اگر اس نے اس کا ارادہ ہے پختہ کہ میں گناہ کروں گا مگر کیا نہیں تو گناہ نہیں بنا، گناہ کر لے گا تو. اور نیک کام کا پختہ ارادہ ہے. پختہ ارادہ ہے یا کچا ارادہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ وہ اس طرح سے پتا چلے گا کہ اگر آنکھ کھلتی تو تہجد کے لیے ضرور اٹھتا، مگر آنکھ ہی نہیں کھلی. تو یہ پختہ ارادہ ہونے کے باوجود، یا اس کا ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا، اب کمزور ہو گیا تو اب اٹھ نہیں پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھتے رہو. یہ پکے دلیل ہے. اور ایک کچا ارادہ ہے، کچی نیت ہے کہ تہجد اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور کوئی الارم بھی رکھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تیرا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا تو 2:30 بجے الارم رکھتا، وہ بجتی تو اٹھتا.
مگر وہ کہا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، مگر الارم تو نے رکھی نہیں. ایسے کچے ارادے پر ثواب نہیں ملتا. پختہ ارادہ ہو اور پھر انتظام فیل ہو گیا. ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور ایک دن نا وقت سویا ہے، دیر سے سویا ہے، تو ایک بندے کو مقرر کر کے سویا فجر کے لیے اٹھانا، مگر وہ بندہ بھی سو گیا تو اسے نہیں اٹھایا. تو اب ایسی صورت میں پکے ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے اور کچے ارادے پر ثواب نہیں ملتا. لیکن گناہ میں جب تک گناہ کر نہ لے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتے، جب گناہ کرے تو پکڑ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ڈھلمل ارادہ اور پکا ارادہ دونوں کے احکام فرق ہیں. لہذا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جماعت میں نکلنے کا اگر پکا ارادہ ہے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، اور ڈھلمل ارادہ ہے تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ڈھلمل ارادہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ساتھی نام لکھتے ہیں تو پہلے 5-7 آدمی وہ لکھواتے ہیں جو ہر مرتبہ لکھواتے ہیں، ہر مجلس میں نام لکھواتے ہیں، وہی لکھواتے ہیں تاکہ ان کے رو میں دوسرے وہ ڈھلمل ارادہ والے پھنسے. اس لیے یہ کھڑے ہو کر کے نام لکھواتے ہیں. تو ایک تدبیر ہے ان کو گھیرنے کی، ان کو پھانسنے کی ایک تدبیر ہے. چلو اس بہانے سے لکھوا لیا نام تو ابھی کیا حرج ہے؟ اچھے کام کا اگر ارادہ کیا ہے تو ارادہ کرنے سے آہستہ آہستہ پختہ ارادہ ہوتا ہے. بس میرے بھائیوں لکھواؤ نام اس مہینے میں نکلنے کے لیے، اس مہینے کے بعد نکلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہیں. چلو بھائی جی ماشاء اللہ. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے جواب دیا کہ یہ تو ہر اتوار کو لکھواتے ہیں نام، تو لکھواتے کیا برا کرتے ہیں؟ اچھا ہی تو کام کرتے، برا کام تھوڑی کرتے ہیں. یہ میں نے اس کا جواب دیا کہ اگر ایک کام کا ارادہ کا ہے تو اس طرح سے اگر جو ڈلمل والے ہیں اگر 2-4 بھی مل جائیں تو سبحان اللہ. لکھواؤ بھائی نام، سب نام لکھائیں. 4 مہینے چلے کے لیے، رمضان کے اندر عاشرے کے لیے. دیکھو بھائی یہ ہیں یہ بھائی بھی جی بھائی. کم از کم رمضان کے اندر مجھ سے آپ نے جو کہا 3 دن کے لیے تو کم از کم نکلے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے بھی جماعت نکل رہی ہے، اس ہفتے بھی جماعت نکلی، آئندہ ہفتے 3 دن کی، ہر ہفتے 3 دن کی جماعتیں بھی نکلے گی. سب ارادہ کرو، اس کے لیے بھی ارادہ کریں. درود شریف پڑھو بھائی پھر دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ساری دنیا کے اندر اپنے دین کا شہرا فرما، اپنے دین کی ہوا چلا دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلا دے. یا اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا کے اندر دین کی اشاعت کے لیے محنت کرتے ہیں میرے مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا انہوں نے ہمیں لکھا ہے میرے مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.